تم ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہو، نہ دولت کے پیچھے بھاگنے والی۔ پر اب تو میرے پاس بہت دولت ہے۔ پر اس آوارگی کا مطلب؟ غصے سے غراتے فیروز لغاری نے اس کا جبڑا دبوچا تو وہ مزید سہم کر سانس روک گئی۔ وہ فیروز لغاری کی دوسری بیوی تھی۔ فیروز لغاری ایک معمولی کمپنی امپلائی تھا۔ پہلی شادی محبت سے کی تھی، پر اس کی بیوی فیروز سے طلاق لیتے پیسے کے لیے فیروز کے باس سے شادی کر چکی تھی، اور اسی دوران اس کی 2 سالہ معصوم بیٹی مر گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے محنت کرتے اس نے بے تحاشا دولت کما لی تھی، لیکن عورت ذات سے نفرت کرنے لگا تھا۔ جب اس کی دوسری شادی ہانیہ سے ہوئی، اس کے خاص آدمی کی اکلوتی بیٹی جو فیروز لغاری پر لگا الزام اپنے اوپر لے جیل میں بند تھا۔ میں صرف بابا کے لیے، پلیز، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ ہانیہ کی آواز میں حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہتے ہوئے فیروز کی سخت انگلیوں کو چھو رہے تھے، لیکن فیروز کے دل پر جیسے پتھر رکھا تھا۔ ڈر؟ فیروز نے ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑا، جس سے ہانیہ کا سر پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا۔ ڈر نہیں چاہیے تمہیں مجھ سے؟ تمہارا وہ بوڑھا باپ جیل میں بیٹھا سڑ رہا ہے، اور تم یہاں میرے محل جیسے گھر میں عیاشی کرنے آئی ہو؟ تم لغاری خاندان کی بہو نہیں ہو ہانیہ، صرف ایک سودا ہو جو تمہارے باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے مجھ سے کیا ہے۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے۔ وہ صدمے سے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ میرے بابا نے کوئی سودا نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے۔ انہوں نے آپ کا گناہ اپنے سر لیا ہے۔ چپ کرو! فیروز کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ایک لفظ اور بولا تو اسی وقت پولیس کو فون کر کے کہوں گا کہ صمد خان کو ایسی بیرک میں ڈالیں جہاں اسے دن میں 10 بار مار پڑے۔ اب خاموشی سے اس کونے میں پڑی رہو، میری نظروں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز نے پیر پٹکتے ہوئے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ ہانیہ نے تڑپ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اندھیرے کمرے میں صرف اس کے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ اسے اپنی زندگی ایک بند گلی جیسی لگ رہی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ فیروز اپنے بڑے سے اسٹڈی روم میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر بلیک کافی کا مگ پڑا تھا۔ اس نے اپنے بریف کیس سے ایک پرانی مڑی توڑی تصویر نکالی۔ یہ تصویر عائزہ کی تھی، اس کی پہلی بیوی جو اس کی بیٹی کو گود میں لیے مسکرا رہی تھی۔ تصویر دیکھتے ہی فیروز کے جبڑے بھنج گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما جب وہ نوکری سے گھر لوٹا تھا اور پورا گھر خالی تھا۔ فیروز، میں تمہاری اس 2 ٹکے کی نوکری اور اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں سڑ نہیں سکتی۔ کامران صاحب نے مجھے وہ سب دینے کا وعدہ کیا ہے جس کا تم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ عائزہ کے یہ الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگتے تھے۔ پھر اسے یاد آیا وہ تپتا ہوا ہسپتال کا وارڈ جہاں اس کی 2 سالہ بیٹی دعا آخری سانسیں لے رہی تھی، اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اگر 2 لاکھ روپے کا انتظام نہ ہوا تو آپریشن نہیں ہو سکتا۔ فیروز کامران کے پیروں میں گرا تھا، لیکن کامران نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا کیونکہ عائزہ اس کے ساتھ کار میں بیٹھ کر ہنس رہی تھی۔ اسی رات دعا مر گئی۔ فیروز نے تصویر کو یکدم مٹھی میں دبا کر مروڑ دیا اور اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ عورت ذات مخلص ہو ہی نہیں سکتی۔ صمد خان نے اپنی بیٹی میرے پلے اس لیے باندھ دی تاکہ وہ میری دولت میں عیش کر سکے۔ میں ہانیہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے خود سے وعدہ کیا۔ اگلی صبح گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہانیہ نے رات فرش پر ہی روتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کچن میں چلی گئی۔ وہ فیروز کے غصے سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا۔ جیسے ہی فیروز کچن کے پاس سے گزرنے لگا، ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، وہ ناشتہ تیار ہے، چائے پی لیں۔ فیروز نے رک کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ہانیہ کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں لال تھیں۔ فیروز کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری انڈے پراٹھے بناؤ گی اور میں پگھل جاؤں گا؟ اپنا یہ معصوم چہرہ کسی اور کو دکھانا۔ اسی وقت فیروز کا موبائل بج اٹھا۔ فون پر اس کے خاص آدمی اصغر کا نام چمک رہا تھا۔ فیروز نے کال ریسیو کی۔ ہاں اصغر، بولو، کیا اپڈیٹ ہے؟ دوسری طرف سے اصغر کی آواز آئی، لیکن وہ کافی گھبرایا ہوا تھا اور آس پاس ہسپتال کے سائرن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صاحب، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ جیل سے فون آیا، صمد صاحب پر اندر کچھ قیدیوں نے چاقو سے حملہ کر دیا، ان کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز انہیں سول ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی فیروز کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہانیہ جو وہیں کھڑی تھی، فیروز کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میرے بابا ٹھیک ہے نا؟ ہانیہ نے تڑپ کر فیروز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولیے نا، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ فیروز نے غصے سے اس کا ہاتھ چھٹکا، لیکن اس کی اپنی پیشانی پر بھی پسینہ آ چکا تھا۔ تم چپ چاپ گھر پر آؤ، میں ہسپتال جا رہا ہوں۔
میں بھی آؤں گی، پلیز مجھے اپنے بابا کے پاس جانے دیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ ہانیہ روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی، لیکن فیروز نے باہر نکل کر زور سے مین گیٹ بند کر دیا اور اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گیا۔ ہانیہ وہیں گیٹ کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا اس دنیا میں سمد خان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سول ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر فیروز تیز تیز قدموں سے ٹہل رہا تھا۔ اصغر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا، اس کے کپڑوں پر خون کے کچھ دھبے تھے۔ کیسے ہوا یہ سب اصغر؟ جیل کے اندر سمد خان پر حملہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ فیروز نے دھیمی لیکن غصیلے لہجے میں پوچھا۔ صاحب، جیلر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی عام لڑائی نہیں تھی، کسی نے اندر قیدیوں کو پیسے دے کر سمد خان کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا تھا۔ سمد خان کے پیٹ پر 3 وار کیے گئے، خون بہت بہہ چکا ہے۔ اصغر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ فیروز فوراً اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیا پوزیشن ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ حالت بہت تشویشناک ہے، ہم نے خون بہنا تو روک دیا، لیکن وہ بار بار کسی سرخ ڈائری کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ فیروز سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ ہی فیروز ہیں؟ جی میں ہی فیروز ہوں، فیروز نے کہا۔ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، آپ اندر جا سکتے ہیں، لیکن صرف 2 منٹ کے لیے۔ ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ فیروز جیسے ہی اندر جانے لگا، اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ سمد خان آخر سرخ ڈائری کا ذکر کیوں کر رہا تھا؟ اس ڈائری کا راز تو صرف فیروز کو معلوم تھا۔ ہانیہ گھر کے لاؤنج میں بدحواسوں کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس نے کئی بار فیروز کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن فیروز نمبر مسلسل وہ کاٹ رہا تھا۔ اچانک ہانیہ کے اپنے فون پر ایک گمنام نمبر سے کال آئی۔ ہانیہ نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو فیروز صاحب، میرے بابا کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے کوئی مرد بول رہا تھا، لیکن اس کی آواز بہت بھاری تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر اپنی آواز بدل رہا ہو۔ میں فیروز نہیں ہوں ہانیہ، لیکن میں تمہارے باپ کا خیر خواہ ہوں۔ ہانیہ سہم گئی۔ کون ہے آپ؟ اور میرے بابا کے بارے میں آپ کو کیسے پتا؟ تمہارا باپ اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اسے اس حال تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا شوہر فیروز لغاری ہے۔ فون میں موجود شخص نے سردی سے کہا۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے۔ فیروز، آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے بابا نے تو ان کا ساتھ دیا تھا۔ ہانیہ چلائی۔ ساتھ دیا تھا؟ یہ فیروز نے اسے مجبور کیا تھا۔ ہانیہ، فیروز لغاری تم سے اور تمہارے باپ سے نفرت کرتا ہے۔ اگر اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو فیروز کے اسٹڈی روم میں جاؤ، وہاں ایک چھپی ہوئی سرخ رنگ کی ڈائری ہے، اس ڈائری کو ڈھونڈو، اس میں تمہارے باپ کی بے گناہی اور فیروز کے سارے کالے کرتوت لکھے ہیں۔ اگر وہ ڈائری تمہیں نہ ملی تو اگلی بار ہسپتال سے تمہارے باپ کی لاش ہی باہر آئے گی۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کچھ اور پوچھتی ہی لائٹ کٹ گئی۔ ہانیہ کے کانپتے ہاتھوں سے فون کان سے ہٹایا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اس نے اسٹڈی روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا، جہاں جانے کی اسے سخت ممانعت تھی۔ کیا واقعی فیروز بابا کو اور اس کے بابا کا دشمن تھا، یا یہ کوئی نیا جال تھا؟ اس نے گہرا سانس لیا اور اسٹڈی روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور جلدی سے پیچھے سے کواڑ بند کر دیا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے فیروز کی بڑی سی لکڑی کی میز کی درازیں کھولنا شروع کر دی۔ پہلی دراز میں کچھ کاروباری فائلیں تھیں، دوسری میں چیک بکس تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے چند کاغذات فرش پر گر گئے۔ یا اللہ، مدد کرنا میری، پاپا کو کچھ نہ ہو۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی اور جلد نیچے سے جھک کر کاغذات اٹھانے لگی۔ اسی دوران اس کی نظریں میز کے بالکل نیچے ایک چھوٹے سے خفیہ خانے پر پڑی، جو دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کھینچا۔ وہاں اندر سچ مچ ایک پرانی سرخ چمڑے کی ڈائری پڑی تھی۔ ہانیہ نے جیسی وہ ڈائری باہر نکالی، کمرے کے باہر گاڑی کی بریک لگنے کی تیز آواز آئی۔ فیروز واپس آ گیا تھا۔ ہانیہ کے حواس اڑ گئے۔ اس نے ڈائری کو اپنے دوپٹے کے اندر چھپایا اور کمرے سے نکلنے کے لیے لپکی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے فیروز کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فیروز کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ ہانیہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ میں وہ صفائی۔ ہانیہ کی زبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے سینے کے ساتھ جکڑ رکھا تھا۔ فیروز کی تیز نظریں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر گئی، جو دوپٹے کے نیچے کسی چیز کو چھپا رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا بازو دبوچ لیا۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ اس کمرے کا رخ بھی مت کرنا۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ اور یہ ہاتھ میں کیا چھپا رکھا ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ کچھ بھی نہیں ہے، پلیز مجھے چھوڑیں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن فیروز کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے ہانیہ کا دوپٹہ جھٹکا تو سرخ ڈائری فرش پر جا گری۔ ڈائری دیکھتے ہی فیروز کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس کا غصہ دگنا ہو گیا۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور ہانیہ کو دیوار کی طرف دھکیل دیا۔
تو تمہارا باپ ہسپتال میں آخری سانس لے رہا ہے اور تم یہاں میرے گھر میں چوریاں کر رہی ہو؟ یہ ڈائری تمہیں کہاں سے ملی؟ بولو۔ ہانیہ پیٹ کے بل دیوار سے جا لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے ایک فون آیا تھا فیروز صاحب، کسی نے کہا کہ اس ڈائری میں میرے بابا کی بے گناہی کا ثبوت ہے اور اگر مجھے یہ نہ ملی تو وہ میرے بابا کو مار دیں گے۔ میں نے چوری نہیں کی، میں صرف اپنے بابا کو بچانا چاہتی ہوں۔ مجھے بتائیں میرے بابا کیسے ہیں؟ فیروز نے تلخی سے ہنستے ہوئے ڈائری میز پر پٹکی۔ تمہارا باپ وہ بڈھا ابھی تک زندہ ہے، لیکن شاید زیادہ دیر نہ رہے، اور جہاں تک اس ڈائری کا تعلق ہے تو اس میں تمہارے باپ کی بے گناہی نہیں بلکہ اس کی اصل اوقات لکھی ہے۔ اسی وقت لاؤنج میں بڑے لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فیروز نے ہانیہ کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود تیز قدموں سے باہر نکل کر فون اٹھایا۔ ہیلو، فیروز نے کہا۔ دوسری طرف سے اصغر کی روتی ہوئی آواز آئی۔ صاحب، صمد خان صاحب کو ہوش آیا تھا، انہوں نے بس ایک بار آپ کا نام لیا اور پھر ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ وہ کوما میں چلے گئے، ان کا برین ڈیڈ ہو رہا ہے صاحب۔ فیروز وہیں جم کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ صمد خان کا اس طرح کوما میں جانا فیروز کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ وہ راز اب صمد خان کے سینے میں ہی دفن ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ جیل گیا تھا۔ ہانیہ جو اسٹڈی روم کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی، فیروز کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سب سمجھ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی فیروز کے پاس آئی۔ کیا ہوا فیروز صاحب، میرے بابا ٹھیک ہے نا؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بولے نا خدا کے لیے۔ فیروز نے ایک گہرا سانس لیا اور ریسیور واپس رکھتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سردی تھی۔ وہ کوما میں چلے گئے، اب شاید کبھی ہوش میں نہ آئے۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بابا مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے انہیں جیل بھیجا، آپ ان کی دشمن ہیں۔ وہ فیروز کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارنے لگی۔ فیروز نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور کیا۔ ہوش میں آؤ ہانیہ، اگر میں اس کا دشمن ہوتا تو وہ جیل میں مرنے سے پہلے میرا نام نہ لیتا۔ تمہارے باپ پر حملہ کس نے کروایا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے کے بیڈ پر بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھیں اور وہ دیوار کو تک رہی تھی۔ زندگی نے اسے ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ جینے کی دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ وہیں گمنام نمبر تھا۔ ہانیہ نے جھپٹ کر فون اٹھایا۔ اس بار اس کے دل میں خوف سے زیادہ غصہ تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں برباد کر رہے ہو میری زندگی؟ میری وجہ سے میرے بابا کوما میں چلے گئے۔ ہانیہ نے فون کان سے لگاتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے وہی بھاری آواز آئی، لیکن اس بار اس میں ایک بھیانک ہنسی شامل تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ہانیہ کہ اگر سرخ ڈائری نہ ملے تو تمہارے باپ کی لاش آئے گی، ابھی تو وہ صرف کوما میں گئے۔ اگر فیروز لکانی کے گھر سے اگلی چیز مجھے نہ ملی تو ہسپتال کا عملہ اس کا آکسیجن ماسک ہٹا دے گا۔ ہانیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے فیروز لغاری کی کمپنی کے اکاؤنٹس کا مین ڈیٹا چاہیے، وہ تمام پاسورڈز اور فائلیں جو اس کے لیپ ٹاپ میں۔ کل رات فیروز ایک اہم میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، تمہارے پاس پورا موقع ہوگا۔ اگر کل رات مجھے وہ ڈیٹا نہ ملا تو پرسوں اپنے باپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ لائن کٹ گئی۔ ہانیہ نے فون کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک طرف اس کے باپ کی زندگی تھی اور دوسری طرف فیروز، جس کے بارے میں وہ اب بھی سچ نہیں جانتی تھی کہ وہ دوست ہے یا دشمن، لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ اگلے دن شام کو فیروز اپنا بیگ تیار کر رہا تھا۔ ہانیہ کچن کے دروازے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فیروز نے بیگ بند کیا اور ہانیہ کے پاس آیا۔ میں 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، اصغر گھر کے باہر ہی رہے گا۔ صمد خان کی حالت پر میری نظر ہے، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی اصغر تمہیں بتا دے گا۔ فیروز نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر موجود زردی فیروز سے چھپی نہیں رہی، لیکن اس نے اسے ہانیہ کا دکھ سمجھا اور مزید کچھ کہے بغیر اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رات کے 2 بجے پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہانیہ دباؤ اور خوف کے عالم میں اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک USB تھی۔ فیروز کا لیپ ٹاپ میز پر ہی پڑا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا تو پاسورڈ مانگ رہا تھا۔ ہانیہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس نے فیروز کی پہلی بیوی کا نام عائزہ ٹائپ کیا، لیکن وہ غلط تھا۔ پھر اس نے فیروز کی بیٹی کا نام دعا لکھا۔ لیپ ٹاپ کھل گیا۔ ہانیہ نے جلدی سے USB لگائی اور فائلیں کاپی کرنے لگی۔ اسکرین پر لوڈنگ بار بار آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور ہانیہ کا دل اتنی ہی تیزی سے ڈوب رہا تھا۔ اچانک کمرے کی مین لائٹ آن ہو گئی اور ایک سخت آواز گونجی۔ بہت اچھے ہانیہ صمد خان۔ ہانیہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں فیروز لغانی دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈالے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ وہ شہر گیا ہی نہیں تھا، یہ ایک جال تھا۔ تو آپ گئے نہیں؟
ہانیہ کی آواز اتنی مدھم تھی کہ خود اسے بھی بمشکل سنائی دی۔ اگر چلا جاتا تو تمہارا یہ حسین چہرہ اور اس کے پیچھے چھپا چور کیسے دیکھتا؟ فیروز دھیمے قدم اٹھاتا ہوا میز کے قریب آیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھی جہاں ڈیٹا کاپی ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے USB کھینچ کر نکالی اور ہانیہ کا بازو اتنی زور سے مڑوڑا کہ اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ پہلی بیوی نے دھوکہ کیا تھا ہانیہ، اس لیے دوسری بار میں نے آنکھیں کھلی رکھی تھی۔ تم جیسے لوگ سمجھتے ہو کہ فیروز لغاری کو بیوقوف بنانا آسان ہے؟ بولو، کس کے لیے ڈیٹا چوری کر رہی تھی؟ کون ہے وہ؟ فیروز نے غرا کر پوچھا۔ مجھے جانے تھے فیروز صاحب، میرے بابا کی جان خطرے میں۔ اگر میں یہ ڈیٹا اسے نہ دیتی تو وہ ہسپتال میں میرے بابا کا آکسیجن ماسک ہٹا دیتے۔ ہانیہ درد سے اور خوف سے روتے ہوئے فرش پر گر پڑی۔ ڈرامے بند کرو اپنے، صمد خان کوما میں ہے اور تم یہاں میری کمپنی برباد کرنے کا سودا کر رہی ہو۔ اب تم اسی وقت جیل جاؤ گی، اپنے باغ کے پاس۔ پھر اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرے فون پر ابھی بھی اس کا نمبر ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل فیروز کی طرف بڑھایا۔ فیروز نے غصے سے فون جھپٹا اور آخری نمبر دیکھا۔ وہ کوئی نان لسٹڈ گمنام نمبر تھا۔ فیروز نے اسی وقت وہ نمبر اپنے فون پر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے بیل جاتی رہی اور پھر فون بند ہو گیا۔ فیروز کا شب اب یقین میں بدل رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی تیسرا بندہ ہے جو ہانیہ کو مہرہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ نمبر کس کا ہے؟ فیروز نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتی، وہ اپنی آواز بدل کر بات کرتا ہے۔ اس نے پہلی بار تب فون کیا تھا جب بابا پر حملہ ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ بابا ہسپتال میں، اسے یہ پتا تھا کہ آپ نے اسٹڈی روم میں سرخ ڈائری ہے۔ ہانیہ نے فرش پر بیٹھتے بیٹھتے اپنے آنسو پوچھے۔ فیروز نے سرخ ڈائری کی طرف دیکھا، پھر ہانیہ کی طرف۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ بندہ میرے بہت قریب ہے، اسے میری ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ لیکن ہانیہ، تم نے مجھ سے بات کرنے کے بجائے چوری کا راستہ کیوں چنا؟ کیونکہ آپ میرے بابا کے دشمن ہیں۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اس ڈائری میں میرے بابا کی اوقات لکھی ہے، مجھے لگا آپ ہی ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہانیہ کی آواز میں اب دکھ اور شکوہ تھا۔ فیروز نے گہرا سانس لیا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ تم ابھی تک سچ نہیں جانتی ہانیہ، اور شاید ابھی وہ وقت بھی نہیں آیا۔ اب چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اگر دوبارہ تم نے کوئی ہوشیاری کی تو یاد رکھنا، انجام بہت برا ہوگا۔ اگلی صبح ہانیہ لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اچانک باہر شور شرابے کی آوازیں آئیں۔ مین گیٹ زور سے کھلا اور گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں۔ ہانیہ نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو باہر پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور چند پولیس والے اندر آ رہے تھے۔ ہانیہ گھبرا کر کچن کی طرف بھاگی جہاں فیروز ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ فیروز صاحب، باہر پولیس آئی ہے۔ فیروز کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ وہ سکون سے اٹھا اور لاؤنج کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، ایک پولیس انسپکٹر اپنے 2 کانسٹیبل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ فیروز لغاری؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی فرمائیے، فیروز نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے خلاف آپ کی کمپنی میں کروڑوں روپے کی غبن اور منی لانڈرنگ کا کیس درج ہوا ہے، اور شکایت کسی اور نے نہیں بلکہ آپ نے اپنے پارٹنر اور اسی کمپنی کے شیئر ہولڈر نے کی ہے۔ یہ رہا آپ کا گرفتاری کا وارنٹ۔ انسپکٹر نے کاغذ آگے بڑھایا۔ ہانیہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، فیروز صاحب ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ تم بیچ میں مت بول ہانیہ۔ فیروز نے اسے روکتے ہوئے انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ کس نے کیا یہ شکایت؟ عدالت میں سب پتہ چل جائے گا، ابھی آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا جس نے فیروز کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی۔ ہانیہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ فیروز نے جاتے جاتے ہانیہ کی طرف ایک گہری نظر ڈالی جس میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تنبیہ تھی۔ پولیس فیروز کو لے کر جا چکی تھی اور پورا گھر سنسان ہو چکا تھا۔ ہانیہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ رات کو اس سے ڈیٹا چوری کروایا جا رہا تھا اور صبح فیروز گرفتار ہو گیا۔ اچانک اس کے موبائل پر دوبارہ اسی گمنام نمبر سے میسج آیا۔ ہانیہ نے دھڑکتے دل سے میسج کھولا۔ دیکھ لیا ہانیہ، فیروز لغاری کا غرور خاک میں مل گیا۔ تم نے ڈیٹا چوری نہیں کیا، لیکن فیروز کو مٹانے کے لیے میرے پاس اور بھی راستے ہیں۔ اب اگر اپنے باپ کی زندگی کی خیر چاہتی ہو تو گھر سے باہر نکلو۔ ایک کالی گاڑی باہر کھڑی ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ اب فیروز لغاری تمہیں کبھی نہیں بچا پائے گا۔ ہانیہ نے جلدی سے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ سچ موچ سڑک کے پار ایک بڑی کالی شیشے والی گاڑی کھڑی تھی جس کا انجن سٹارٹ تھا۔ ہانیہ قدم گھٹنے لگا۔ وہ اکیلی تھی، اصغر بھی کہیں غائب تھا۔ اگر وہ گاڑی میں نہیں جاتی تو اس کے بابا کو ہاسپٹل میں مار دیا جاتا، اور اگر وہ جاتی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، چادر اڑی اور کانپتے قدموں سے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر قدم پر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی دلدل میں اتر رہی ہے۔
ہانیہ جیسی گاڑی کے قریب پہنچی، پچھلا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کا نام لیا اور اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی فوراً تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ گاڑی کے اندر اندھیرا تھا اور خوشبو بہت تیز تھی۔ سامنے والی سیٹ پر ایک اچھے سوٹ میں ملبوس شخص بیٹھا تھا، جس کے بال سفید تھے لیکن اس کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ تھی۔ اس نے گردن گھما کر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ خوش آمدید ہانیہ بیٹی، آخرکار تم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اس شخص نے کہا۔ یہ وہی بھاری آواز تھی جو فون پر آتی تھی۔ کون ہے آپ اور میرے بابا سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ ہانیہ نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ شخص ہلکا سا ہنسا۔ میرا نام کامران ہے اور تمہارے بابا سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ تو بیچارے بہت معصوم ہے۔ میری اصل دشمنی اس فیروز لغاری سے، جس نے مجھ سے میری ہر چیز چھین لی اور اب میں اس سے اس کی دولت، اس کی عزت اور اس کی دوسری بیوی بھی چھین رہا ہوں۔ کامران کی آنکھوں میں ایک بھیانک چمک ابھری۔ ہانیہ گاڑی کے دروازے کے ہینڈل کی طرف دیکھنے لگی، لیکن دروازے پہلے سے ہی سینٹرل لاک تھے۔ کامران اس کی بے چینی دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا ہانیہ، یہ گاڑی اب سیدھی میرے فارم ہاؤس پر رکے گی۔ اور یاد ہے نا تمہارے بابا کا آکسیجن ماسک ابھی تک ہسپتال کے عملے کے ہاتھ میں ہے؟ کامران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ فیروز صاحب نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ انہوں نے تو محنت سے ہی سب کمایا ہے۔ ہانیہ نے غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ محنت سے؟ کامران نے زور کا قہقہ لگایا۔ وہ میری کمپنی کا ایک معمولی ملازم تھا۔ میری بیوی آئزہ اس کی سادگی پر مر مٹی اور اسے چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ فیروز لغاری نے اس کا بدلہ لینے کے لیے میری ہی کمپنی کے اکاؤنٹس ہیک کیے، مجھے سڑک پر لایا اور خود بڑا بزنس مین بن گیا۔ اس کی وجہ سے مجھے 2 سال روپوش رہنا پڑا۔ اب میں واپس آیا ہوں اپنا سب کچھ واپس لینے، لیکن اس سب میں میرے پاپا کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو فیروز صاحب کا گناہ اپنے سر لیا تھا نا؟ ہانیہ نے تڑپ کر پوچھا۔ کامران نے سگریٹ کا دھواں باہر چھوڑا۔ تمہارا بابا صمد خان فیروز کا سب سے وفادار کتا تھا۔ فیروز نے جب میری کمپنی کا ڈیٹا اڑایا تو صمد خان نے پولیس کے سامنے جھوٹ بولا کہ یہ سب اس نے فیروز کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کیا ہے۔ وہ فیروز پر آج بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے صمد خان کو اندر کروایا اور اب فیروز کی باری ہے۔ گاڑی ایک بڑے اور سنسان فارم ہاؤس کے اندر جا کر رکی۔ کامران کے 2 باڈی گارڈز نے ہانیہ کو گاڑی سے اتارا اور ایک بڑی ہال میں کمرے میں لے آیا۔ وہاں صرف ایک ٹیبل اور چند کرسیاں پڑی تھی۔ اب سنو تمہیں کیا کرنا ہے۔ کامران ہانیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کل صبح فیروز کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ کے کیس میں اسے عمر قید ہو سکتی ہے، لیکن جج کو ایک آخری گواہی چاہیے جو فیروز کی کمپنی کا بندہ دے۔ وہ گواہ تم ہوگی۔ میں فیروز صاحب کے خلاف جھوٹی گواہی کیوں دوں گی؟ ہانیہ نے صاف انکار کیا۔ کامران نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور میز پر پٹکا۔ یہ تمہارے باپ کے دستخط شدہ کاغذات ہیں جن پر لکھا ہے کہ فیروز نے اسے بلیک میل کر کے جیل بھیجا تھا۔ تمہیں بس عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے کہ فیروز ایک جابر انسان ہے اور اس نے تم سے بھی زبردستی شادی کی اور تمہارے باپ کو مارنے کی کوشش کی۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا تو تمہارا باپ کل شام تک جیل سے بھی رہا ہو جائے گا اور ہسپتال سے صحیح سلامت گھر بھی آ جائے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ہانیہ نے ان کاغذات کو دیکھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ایک طرف سچ تھا اور دوسری طرف اس کی باقی زندگی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگی۔ دوسری طرف تھانے کے لاک اپ میں فیروز لغاری ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی لیکن کوئی خوف نہیں تھا۔ اسی وقت اصغر بیرک کے باہر آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ڈیوٹی پہ موجود پولیس والے کو کچھ پیسے دیے اور فیروز کے قریب آیا۔ صاحب بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اصغر نے سرگوشی کی۔ مجھے پتا ہے اصغر، کامران واپس آ چکا ہے، یہ اکاؤنٹس کا عمل اسی کا کام ہے۔ فیروز نے بغیر پل کے جھپکائے کہا۔ صاحب بات صرف اکاؤنٹس کی نہیں ہے، بھابھی جی ہانیہ بیٹی گھر پر نہیں ہے۔ میں جب ہسپتال سے واپس پہنچا تو گھر کا مین گیٹ کھلا تھا اور وہ غائب تھی۔ پڑوسی کہہ رہے تھے کہ وہ کسی کالی گاڑی میں بیٹھ کر خود گئی ہے۔ اصغر کی آواز کانپ رہی تھی۔ فیروز یک دم بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ کیا وہ خود گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کامران نے اسے بلیک میل کیا ہے۔ صمد خان کی کیا رپورٹ ہے؟ صمد خان صاحب ابھی تک کوما میں ہے صاحب۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ کامران یقیناً بھابھی جی کی عدالت میں آپ کے خلاف استعمال کرے گا، اصغر نے پریشانی سے کہا۔ فیروز نے جیل کی سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کامران نے میری پہلی بیوی کو پیسے کی لالچ دے کر مجھ سے چھینا تھا۔ مجھے لگا ہانیہ بھی دولت کی بھوکی ہے، لیکن وہ اپنے باپ کے لیے اس حد تک چلی جائے گی۔ میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی اصغر۔ مجھے یہاں سے کل صبح ہر حال میں نکلنا ہوگا، عدالت کی پیشی سے پہلے۔
جیل میں رات بہت لمبی اور اندھیری لگ رہی تھی۔ ہانیہ فارم ہاؤس کے اس ٹھنڈے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے پاس اس کا فون نہیں تھا، وہ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ فیروز کے خلاف گواہی دے دیتی ہے تو ایک بے گناہ انسان کی زندگی برباد ہو جائے گی جس نے شاید سمد خان کی مدد ہی کی تھی، اور اگر وہ گواہی نہیں دیتی تو اس کا اپنا باپ مر جائے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی راستہ دکھا۔ وہ سجدے میں گر گئی اور زار و قطار رونے لگی۔ صبح کے 6 بج چکے تھے۔ کامران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل نما گنڈے بھی تھے جن کو اس نے اس پولیس کی وردی پہنا رکھی تھی۔ چلو عالیہ بیٹی، عدالت جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ امید ہے تم نے اپنا ذہن بنا لیا ہوگا۔ کامران نے تنزیہ پوچھا۔ ہانیہ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے وہ کاغذات میز سے اٹھائے اور اپنے دوپٹے میں چھپا لیے۔ میں تیار ہوں۔ بہت اچھے۔ یاد رکھنا، اگر عدالت میں زبان پھسلی تو ہسپتال سے سمد خان کی لاش سیدھی قبرستان جائے گی۔ کامران نے آخری وارننگ دی اور اسے باہر لے گیا۔ لاہور کی سیشن کورٹ کے باہر میڈیا اور پولیس کا زبردست رش تھا۔ فیروز لغاری کو پولیس کی گاڑی سے اتارا گیا تو ہتھکڑی میں جکڑے ہونے کے باوجود اس کا سر بلند تھا۔ اس کی نظریں چاروں طرف کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ عدالت کے اندرونی ہال میں پہنچا، سامنے سے کامران ہانیہ کو لے کر آ رہا تھا۔ فیروز اور ہانیہ کی نظریں ٹکرائی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ فیروز نے محسوس کر لیا کہ ہانیہ کسی بہت بڑے دباؤ میں ہے۔ کامران دور کھڑا فیروز کو دیکھ کر کمینگی سے مسکرا رہا تھا، جیسے وہ یہ جنگ جیت چکا ہو۔ کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ سرکاری وکیل نے فیروز پر منی لانڈرنگ کے ثبوت پیش کیے۔ جج نے فیروز کی طرف دیکھا۔ فیروز لغاری، آپ کے پارٹنر سے آپ کے خلاف گواہی دی ہے، کیا آپ کے پاس اپنے دفاع میں کچھ کہنا ہے؟ فیروز کا وکیل کھڑا ہوا۔ جج صاحب، یہ تمام ثبوت جعلی ہیں، میرے موکل کا پھنسایا جا رہا ہے۔ اسی وقت کامران کا وکیل اٹھا۔ جج صاحب، ہمارے پاس ایک ایسی گواہ موجود ہے جو فیروز لغاری کی شریک حیات ہے اور وہ فیروز کے اصل چہرے کو اچھی طرح جانتی ہے۔ میں ہانیہ فیروز لغاری کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دی۔ ہانیہ کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کٹہرے کی طرف بڑھی۔ پورے کورٹ میں سناٹا چھا گیا۔ فیروز نے گہرا سانس لیا اور ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی تقدیر ہانیہ کے ایک جملے پر ٹکی ہے۔ ہانیہ کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس نے کٹہرے کی لکڑی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جج نے اینک کے اوپر سے ہانیہ کو دیکھا۔ بیان شروع کریں ہانیہ فیروز، آپ عدالت کو کیا بتانا چاہتی ہیں؟ جج کی سنجیدہ آواز گونجی۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کامران آخری صف میں بیٹھا اپنی انگلی سے آکسیجن ماسک ہٹانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھمکی سے بھرا ہوا تھا۔ ہانیہ نے تھوک نکلا اور پھر کٹہرے کے سامنے کھڑے فیروز کو دیکھا۔ فیروز کی آنکھیں بالکل پرسکون تھیں، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہے۔ جج صاحب، ہانیہ کی آواز لرز رہی تھی، میرا نام ہانیہ ہے، میں فیروز لغاری کی دوسری بیوی ہوں اور جیل میں بند سمد خان کی بیٹی ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ فیروز لغاری نے آپ کے والد کو بلیک میل کر کے جیل بھیجا اور آپ سے زبردستی شادی کی؟ کامران کے وکیل نے جلدی سے اگلا سوال داغا تاکہ ہانیہ پر دباؤ رہے۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کے آنسو یکدم رک گئے۔ نہیں جج صاحب، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میرے بابا کو فیروز صاحب نے جیل نہیں بھیجا، بلکہ فیروز صاحب نے تو میرے بابا کے کہنے پر مجھ سے شادی کی تاکہ مجھے تحفظ مل سکے۔ پورے کورٹ میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ کامران اپنی سیٹ پر جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ لڑکی دباؤ میں جھوٹ بول رہی ہے جج صاحب، کامران کا وکیل چلایا۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ ہانیہ نے اپنے دوپٹے سے وہ کاغذات نکالے جو کامران نے اسے فارم ہاؤس پر دیے تھے۔ یہ وہ کاغذات ہیں جو مجھے کل رات کامران صاحب نے اغوا کر کے دیے تھے اور دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے فیروز صاحب کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دی تو وہ ہسپتال میں کوما میں پڑے میرے بوڑھے باپ کو جان سے مار دیں گے۔ جج نے فوراً پولیس کو وہ کاغذات اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ کورٹ روم میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کامران نے جب دیکھا کہ بازی پلٹ رہی ہے تو وہ چپکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ عدالت نے ہانیہ کے بیان اور ان جعلی کاغذات کی روشنی میں کیس کی اگلی سماعت 2 دن کے لیے ملتوی کر دی اور فیروز کی ضمانت منظور کر لی تاکہ وہ اپنے دفاع میں مزید ثبوت لا سکے۔ جیسے ہی فیروز اور ہانیہ عدالت کی عمارت سے باہر نکلے، فیروز نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف کیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ایک الگ ہی جذبہ تھا۔ تم نے کیا کیا ہانیہ؟ تم نے اپنی اور اپنے باپ کی جان خطرے میں ڈال دی۔ کامران بہت خطرناک آدمی ہے، وہ سمد خان کو کچھ بھی کر سکتا ہے۔
فیروز کی آواز میں غصے سے زیادہ اب ہانیہ کے لیے فکر تھی۔ میں ایک گناہ کو بسا کر اپنے بابا کی زندگی کی بھیک نہیں مانگ سکتی فیروز صاحب۔ میرے بابا نے مجھے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا سکھایا ہے۔ اب جو ہوگا اللہ مالک ہے، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اسی وقت عسکر ہاپتا ہوا ان کے پاس بھاگا آیا۔ صاحب غضب ہو گیا، کامران کے آدمیوں نے سول ہسپتال پر حملہ کر دیا، وہ صمد خان کو وہاں سے نکال کر لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فیروز کا خون کھول اٹھا۔ اصغر گاڑی نکالو، ہانیہ تم یہیں کورٹ کی سیکیورٹی میں رہو گی، نہیں میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی۔ ہانیہ نے ضد کی تو فیروز نے اسے منع نہیں کیا اور وہ تینوں تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ سول ہسپتال کے ICU وارڈ کے باہر دو نرسیں خوف سے کونے میں چھپی کھڑی تھیں۔ وہاں کا سیکیورٹی گارڈ زمین پر زخمی پڑا تھا۔ کامران خود وہاں موجود تھا اور اس کا ایک گنڈا صمد خان کے اسٹریچر کو باہر نکال رہا تھا۔ جلدی کرو، اس بھٹے کو گاڑی میں ڈالو، فیروز لغاری اب ہمیں ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا، کامران نے غصے سے کہا۔ اسی وقت راہداری کے آخر سے فیروز، ہانیہ اور اصغر پہنچ گئے۔ کامران، فیروز کی آواز پورے ہسپتال میں گونجی۔ کامران نے مڑ کر دیکھا اور کمینگی سے ہنسا۔ آ گئے فیروز لغانی، تم نے کیا سوچا تھا کہ وہ لڑکی عدالت میں سچ بول کر تمہیں بچا لے گی؟ میں نے کہا تھا نا میں تم سے تمہاری ہر چیز چھین لوں گا۔ بابا، ہانیہ نے اسٹریچر پر پڑے اپنے نیم بے ہوش باپ کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ آگے بڑھنے لگی لیکن کامران کے آدمی نے اس کے سامنے پسٹل تان لی۔ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ یہیں ڈھیر کر دوں گا، گنڈے نے دھمکی دی۔ فیروز ایک قدم آگے بڑھا۔ کامران، دشمنی تمہاری مجھ سے ہے، عائزہ تمہارے پاس اپنی مرضی سے گئی تھی، میں نے تمہارا بزنس اس لیے تباہ کیا کیونکہ تم نے میری معصوم بیٹی دعا کو ہسپتال میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تم نے ایک باپ سے اس کا بچہ چھینا تھا، میں نے صرف تمہاری دولت چھینی۔ اس معصوم لڑکی اور اس کی بوڑھے باپ کا اس میں کیا قصور ہے؟ کامران کے چہرے پر دعا کا نام سن کر ایک پل کے لیے ہچکچاہٹ آئی لیکن پھر اس کا غصہ دوبارہ بڑھ گیا۔ مجھے تمہاری کہانیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، صمد خان کے پاس میری کمپنی کے وہ اصلی شیئرز کے کاغذات ہیں جو تم نے چھپائے تھے، وہ کاغذات مجھے دو ورنہ میں ابھی اس کا آکسیجن ماسک اتار دوں گا۔ صمد خان نے ہسپتال کے بیڈ پر ہلکی سی حرکت کی، اس کی آنکھیں دھندلی سی کھلی اور اس نے ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ، اس کے حلق سے کمزور سی آواز نکلی، بابا میں یہی ہوں۔ ہانیہ رو رہی تھی۔ فیروز بیٹا، صمد خان نے فیروز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کامران جھوٹ بول رہا ہے، وہ کاغذات سرخ ڈائری کے پچھلے حصے میں اس نے عائزہ کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ اور صمد خان کی سانسیں دوبارہ اکھڑنے لگی۔ کامران نے غصے میں آ کر خود صمد خان کا آکسیجن ماسک کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بند کرو یہ بکواس کامران، فیروز نے ایک شیر کی طرح چھلانگ لگائی اور کامران کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے جھٹکا۔ کامران کا گنڈا فیروز پر گولی چلانے ہی والا تھا کہ اصغر نے پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا اور دونوں فرش پر گر کر گھتم گھتا ہو گئے۔ فیروز نے کامران کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا جس سے کامران دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ ہانیہ نے لپک کر اپنے بابا کا آکسیجن ماسک دوبارہ ان کے چہرے پر سیٹ کیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں پولیس کے سائرن کی آواز ہی گونجنے لگی۔ عدالت سے ہی پولیس کامران کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اب وہ بھاری نفری کے ساتھ ہسپتال کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انسپکٹر نے اپنی گن تان لی۔ ہاتھ اوپر کر لو کامران، تم چاروں طرف سے گھیرے چکے ہو، عدالت کی توہین، اغوا اور اقدامی قتل کے جرم میں تم اب کبھی جیل سے باہر نہیں آ سکو گے۔ کامران نے اپنے منہ سے خون صاف کیا اور فیروز کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب شکست کا خوف تھا۔ پولیس نے کامران اور اس کے گنڈے کو ہتھکڑیاں پہنائی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ وارڈ کے اندر اب صرف فیروز، ہانیہ اور صمد خان رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر کی ٹیم فوراً اندر داخل ہوئی اور انہوں نے صمد خان کا معائنہ شروع کیا۔ ڈاکٹرز، میرے بابا ٹھیک تو ہے نا؟ ہانیہ نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے صمد خان کی نبض چیک کی اور ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کو دیکھا۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ صمد خان کا کوما ٹوٹ گیا ہے، ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، بس انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ہانیہ نے سکون کا سانس لیا اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ فیروز دور کھڑا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، اس کا وہ دل جو عورت ذات کے لیے نفرت سے بھرا ہوا تھا آج پہلی بار پگھل رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ہر عورت عائزہ جیسی نہیں ہوتی۔ صمد خان ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر فیروز لغاری اپنے کمرے میں گھر میں لے آیا تھا۔ گھر کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا، وہ پرانی تلخی اور خوف جیسے ہوا میں اڑ گئے تھے۔ صمد خان لاؤنج کے آرام دہ صوفے پر بیٹھے تھے اور ہانیہ ان کے لیے گرم چائے کا مگ لے کر آئی تھی۔ بابا آپ چائے پیے اور اب آپ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہانیہ نے محبت سے کہا۔ اسی وقت فیروز اسٹڈی روم سے باہر آیا، اس کے ہاتھ میں وہی سرخ ڈائری تھی۔ وہ صمد خان کے پاس آیا اور بڑی عزت سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ صمد صاحب، آپ نے ہسپتال میں سرخ ڈائری کے پچھلے حصے کا ذکر کیا تھا، یہ لے ڈائری، اب آپ ہی ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا راز ہے۔
فیروز نے ڈائری سمن خان کی طرف بڑھائی۔ سمن خان نے چائے کا مگ میز پر رکھا اور ڈائری کے پچھلے چمڑے میں کچھ پرانے کاغذات تھے۔ انہوں نے وہ کاغذات نکال کر فیروز کے ہاتھ میں دیے۔ فیروز بیٹا، یہ کامران کی کمپنی کے وہ اصلی شیئرز ہیں جو عائزہ نے مرنے سے پہلے میرے حوالے کیے تھے۔ عائزہ کو جب کامران نے نشے کی لت لگا کر سڑک پر چھوڑ دیا تھا تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تمہاری بیٹی دعا کے لیے بہت روئی تھی۔ اس نے کاغذات مجھے دیے تاکہ میں تمہیں دے سکوں اور تم کامران سے اپنا سب کچھ واپس لے سکو۔ سمد خان کی آنکھوں میں پرانے دن یاد کر کے آنسو آ گئے۔ فیروز نے وہ کاغذات دیکھے۔ اس کے دل کا ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ عائزہ کے لیے اس کے دل میں جو نفرت تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ عائزہ کو اس کے گناہوں کی سزا مل چکی تھی۔ اور فیروز بیٹا، سمد خان نے فیروز کا ہاتھ پکڑا، میں نے تمہارا گناہ اپنے سر اس لیے لیا تھا کیونکہ تم نے مجھے اور میری بیٹی کو سہارا دیا تھا۔ میں بوڑھا تھا، میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن تم جوان تھے اور تمہیں ابھی بہت آگے جانا تھا۔ فیروز نے سمد خان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ آپ نے میرے لیے جو کیا میں اس کا احسان پوری زندگی نہیں اتار سکتا بابا۔ اب آپ جیل نہیں جائیں گے۔ کامران کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے اور وہ اب کبھی باہر نہیں آئے گا۔ ہانیہ نے جب فیروز کے منہ سے اپنے باپ کے لیے بابا کا لفظ سنا تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ سمد خان صاحب اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے پرانے گھر واپس جانے کی ضد کی تاکہ فیروز اور ہانیہ اپنی ایک نئی زندگی کا سکون سے آغاز کر سکیں۔ فیروز نے انہیں بہت روکا، لیکن ان کے اصرار پر وہ انہیں عزت سے ان کے گھر چھوڑایا۔ شام کے وقت ہانیہ کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح سہمی بھی نہیں تھی، بلکہ ہلکی آواز میں کوئی کچھ گنگنا رہی تھی۔ اچانک فیروز کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہو گیا اور بازو فولڈ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی اور نرم مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا فیروز کو وہاں پر کھڑا پا کر وہ تھوڑا سا جھجک گئی۔ آپ کب آئے؟ بتائے بھی نہیں۔ اگر بتا کر آتا تو تمہارا یہ خوبصورت موڈ کیسے دیکھتا۔ فیروز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہانیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ کھانا بس تیار ہونے والا ہے، آپ چینج کر لیں۔ ہانیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے چمچ ہلانا شروع کیا۔ فیروز نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا اور ہانیہ کے ہاتھ سے چمچ لے کر میز پر رکھ دیا۔ اس نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہانیہ نے چونک کر فیروز کی طرف دیکھا۔ ہانیہ مجھے معاف کر دو۔ فیروز کی آواز بہت دھیمی اور مخلص تھی۔ کس لیے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے تمہیں شروع میں بہت دکھ دیے، تمہارا جبڑا دبوچا، تم پر چلایا، میں عورت ذات سے نفرت کرنے لگا تھا اور مجھے لگا تم ابھی دولت کے لیے میرے پاس آئی ہو، لیکن تم نے عدالت میں اپنی اور اپنے باپ کی جان داؤں پر لگا کر مجھے بچایا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، تم بہت خاص ہو ہانیہ۔ فیروز نے اس کے ہاتھوں کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کیا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا فیروز صاحب کہ آپ برے نہیں ہیں، بس آپ کا ماضی برا تھا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ فیروز صاحب نہیں، صرف فیروز۔ فیروز نے مسکرا کر اس کا آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ ہانیہ نے شرما کر اپنا سر فیروز کے سینے پر رکھ دیا اور فیروز نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اگلے دن اتوار تھا اور موسم بہت خوشگوار تھا۔ فیروز نے ہانیہ کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ہانیہ کو لے کر شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے فیروز؟ ہانیہ نے اس کا بازو تھامتے پوچھا۔ اب وہ اسے اس کے نام سے پکارنے لگی تھی۔ کیونکہ میری بیوی نے اب تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، آج تم جو بولو گی وہ میں تمہیں دلاؤں گا، جتنا مرضی پیسہ اڑانا اڑاؤ، اب تمہارے شوہر کے پاس سچ مچ بہت دولت ہے۔ فیروز نے ہنستے ہوئے پرانا ڈائلاگ دہرایا۔ ہانیہ نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ اچھا تو اب آپ بھی مجھے دولت کے پیچھے بھاگنے والی سمجھتے ہیں؟ ارے نہیں بابا، اب تو میں تمہارے پیچھے بھاگنے والا بن چکا ہوں۔ فیروز نے سریعان ہانیہ کا ہاتھ چھوما، جس سے ہانیہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ آس پاس گزرتے لوگ ان کے پیار کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے سمد خان صاحب کے لیے بہت سارے تحائف خریدے۔ ہانیہ نے اپنے لیے کچھ اچھے سوٹ لیا اور پھر وہ دونوں آئس کریم پارلر میں بیٹھ گئے۔ فیروز ہانیہ کو چمچ سے آئس کریم کھلا رہا تھا اور ہانیہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔
رات کو وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ ہانیہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی تھکن سے اپنی ٹانگیں سیدھی کر رہی تھی کہ فیروز اپنے ہاتھ میں مٹی کا ایک چھوٹا سا گملہ لیے اندر آیا جس میں چنبیلی کا ایک چھوٹا سا پودا لگا تھا۔ یہ کیا ہے فیروز؟ ہانیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ فیروز نے وہ گملہ لاؤنج کی بڑی کھڑکی کے پاس رکھا جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ ہانیہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی کے قریب لے گیا۔ ہانیہ، یہ چنبیلی کا پودا ہماری نئی زندگی کی شروعات کا نشان ہے۔ جیسے جیسے یہ بڑھے گا اس کی خوشبو ہمارے اس گھر کو مہکائے گی۔ ماضی میں جو تلخی تھی وہ چلی گئی، اب اس گھر میں صرف محبت، سکون اور تمہاری ہنسی ہوگی۔ فیروز نے ہانیہ کے پیشانی پر محبت سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہانیہ نے فیروز کے سینے پر ہاتھ رکھا اور باہر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو سفر اتنی خوف اور نفرت سے شروع ہوا تھا اس کا انت اتنا خوبصورت اور دلکش ہوگا۔